السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت باکرامت رکھے۔ ہمارا سلسلہ ہے تفسیر نکات کا سلسلہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تفسیر صراط الجنان میں سے کچھ آپ کی خدمت پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تفصیل سے پہلے ایک مرتبہ قرآنی آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں۔ واقعہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تمجید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق تو ہم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی، اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ساری علم اور حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ آگے فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کریم کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور زمین اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دے دی گئی۔ یاد رہے اللہ تبارک تعالیٰ مشورے سے پاک ہے، وہ کسی سے مشورہ کرے اس کو حاجت نہیں۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارت معلوم ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت سے مشورہ کر لیں، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور
انصار صحابہ جو ہے علیہم رضوان کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ آگے فرمائے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنا تعجب کا اظہار معذرت فرمائیے گا اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ میں پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے۔ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے جو ہے وہ نورانی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا عورتوں یعنی کہ وہ فرشتوں کو بنا دیتے ہیں، مرد کی شکل دے دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو ایسا یہ سمجھنا یہ جہالت ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرشتوں کے منہ چہرے یوں ایسے ہوں گے، مردوں جیسے ہوں گے یا عورتوں جیسے ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرشتے مرد ہونے سے عورت ہونے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 90 سے ملائکہ کا جو ہے بیان جو ہے اس میں مطالعہ کرنا بہت مفید رہے گا۔ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرشتوں کی جو گفتگو کنورسیشن وغیرہ معاملات ہوئے وہ آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ کریم نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان اچھے کام کرے تو کچھ فرشتوں سے بھی وہ افضل ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر انسان جو ہے اشرف المخلوقات والے کام جو اشراف والے کام ہیں وہ نہ کرے تو کتے سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکوں کی نقل کریں، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، نیکوں کے رستے پہ چلیں، نیکوں کے جو نیکوکار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی، محبوب علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسا نیک بندہ، ایسا انسان بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے منتخب بندوں میں ہمیں بھی چن لے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔